ملک کے فارمر پرائم منسٹر پہ اٹیک ہوتا ہے، وہی جو عمران خان صاحب پہ ہوا تھا. ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی. جس پہ اٹیک ہوا اس نے جن کے نام دیے اس پہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی. وائے؟ حالانکہ ایف آئی آر وغیرہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، سب کو پتہ ہے، لیکن پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے دینا ہوتا ہے. مشرف صاحب کو بھی سزا پتہ نہیں کیسے دینے دے دی تھی، تو شاید اس وقت کمزور تھے تو اس لیے دینے دے دی تھی. خیر، تو بات ہے کہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے دینا ہوتا، اور جب یہی مائنڈ سیٹ ہے، یہی ذہنیت ہے، تو ہر جگہ جو طاقتور ہو اس کی یہی ذہنیت ہوتی ہے. مثال میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ ساگڑ میں ایک گاؤں میں دہشت گردی ہوتی ہے، 4 دن سے لوگ لاش رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی. اب تو ہو گئی، لیکن پیپلز پارٹی کے ایم این اے جس کے اوپر الزام ہے، علاؤدین صاحب، اس کا نام نہیں شامل ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں، اور ابھی بھی نہیں پتہ کہ سرکار ان کا نام ڈالے گی نہیں ڈالے گی. اب تو شاید نہیں ڈالے گی کیونکہ لوگ بھی اٹھ کے چلے گئے، اور بیچارے لوگ اب تھک کے ہار کے ہزارے گھر چلے جائیں گے، اور دوبارہ ان کا کبھی نام بھی نہیں آئے گا، کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے دینا ہے کہ کسی ایم این اے کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی. ورنہ پھر ظاہر ہے اس طرح تو ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو پھر بار بار ہوتی رہیں گی. سندھ میں تو یہی مسئلہ ہے نا. اس وقت جو ملک کے حکمران ہیں، جو بھی ویسے بھی ملک کے حکمران ہوتے ہیں، حکمران نہیں بلکہ جو ملک پہ قابض ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین بات یہی ہوتی ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں، پھر یہ کرتے رہے ہیں جو یہ کرتے آئے ہیں. یہی سچویشن ہمارے بدقسمت ملک میں اگر ہم ہالسٹک ویو میں دیکھیں نا تو پالیٹکس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. یہ پورا 2 سال انہوں نے یہی کوشش کی ہے، ابھی بھی کرتے آ رہے ہیں، چل نہیں رہا ہے. ایک ایونٹ، یہ جو چھوٹا سا ایونٹ تھا، اور ایک سیاست بہت بڑی، اس میں فرق ہوتا ہے سر. سیاست کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے. سو یو کی ناٹ سے کہ جو پلان بنایا وہ لازم ہوگا. اس لیے پھر حدیں کراس کرنی پڑتی ہیں مایوسی کریٹ کرنے کے لیے. اور اگر حدیں کراس کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ بنے تو عقل یہی ہوتی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ پھر ہاں چیزیں ابھی بھی کلیئر نہیں ہیں، ابھی بھی گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں. اتنا تو مجھے نظر آ رہا ہے. آئی کین سی اے بلری پکچر اسٹل. مجھے اتنا کنفرم ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اب ٹاکس ڈائریکٹ نہیں کرنے ہیں. یہ جو ہو رہا تھا نا ڈائریکٹ کا ٹاکس، اب نہیں، اب سلیوشن کسی اور طریقے سے نکالنا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے. تو جو اصل ڈیولپمنٹ ہے وہ ریئرلی بتائی جاتی ہیں، اور جو فضول ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ آئے دن ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہیں، کیونکہ اصل ڈسکشنز جو ہو رہی ہوں گی اس وقت، وہی اب راستہ نکالا جائے گا. کوئی پلان وغیرہ، کوئی ایسی چیز، کوئی کیوس کا ذریعہ، کوئی سب کچھ جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا. ابھی تک یہی ہے کہ گورنمنٹ ٹاکس چاہ رہی ہے، پی ٹی آئی ٹاکس نہیں چاہ رہی. اور لوگ کہتے ہیں کہ معاملات نہیں بنے ہیں اس لیے ٹاکس کینسل ہیں. معاملات وہاں بنے ہیں اسی لیے ٹاکس کینسل ہیں. معاملات نہیں بنے ہوتے تو ٹاکس یہ چلتے رہتے. خان صاحب کبھی بیک ٹریک نہیں کرتے. اب دیکھیں، انصار عباسی صاحب کنیکٹڈ صحافی ہے نا، اب یہ انہوں نے بات کر لی کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ. میں یہ بات بہت پہلے کی تھی کہ گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ جوڈیشل نہیں، پارلیمانی کمیٹی بنے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مان گئی ہے پارلیمانی کمیٹی پہ، نہیں مانی ہے اسٹیبلشمنٹ تو 9 مئی کو بس دفن کرنا چاہتی ہے، اور کھینچنا نہیں چاہتی اس کو، وہ بس دفن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اور کھنچے گا تو ان کا پورا نیریٹو ڈوب جائے گا. تو گورنمنٹ کیا اپنی طرف سے پارلیمانی کمیٹی کی سجیشن دے رہی ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اپنی طرف سے اگر دے رہی ہے تو ہو بھی سکتا ہے اپنی طرف سے دے رہی ہو. اتنی امبیرسمنٹ کے باوجود ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ ابھی تک اگر 31 کا ٹائم رکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ اپنی طرف سے دے رہی ہو. اس کا میں ریزنز بتاتا ہوں. لیکن پی ٹی آئی کا رسپانس وہی ہے، نو جوڈیشل کمیشن، نو ٹاکس. اور اب تو پی ٹی آئی ڈرانے کے موڈ میں آ گئی ہے، جیسے جنید اکبر صاحب کی باتیں کر رہے ہیں کہ دوبارہ موڈ ہے اور یہ خدشہ ہے گورنمنٹ کو موجود ہے کہ یہ دوبارہ چڑھائی کریں گے. اس لیے پہلے عرفان صدیقی صاحب نے کہا، پھر رانا ثنا نے کہا یہ روڈز پہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، پہلے بھی آئے تھے، ناکام ہوئے تھے، اب بھی ناکام ہوں گے. سر وہ تو وقت بتائے گا. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ راستہ کوئی اور ڈھونڈنا ہے تو یہ جو اس بار مارچ کرنے آئیں گے تو اس میں کامیاب ہوں گے، اور شدید کامیاب ہوں گے. اور مولانا صاحب کو اگر مل جائے نا یہ جو باتیں چل رہی ہیں مولانا صاحب کی، کیونکہ مولانا صاحب اگر مل گئے تو پھر تو کنفرم ہے. مولانا جائیں گے ہی تب، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو اگر کچھ مل سکتا ہے نا ویسے اس وقت تو پی ٹی آئی کے تھرو ہی مل سکتا ہے. اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو بھی فیور کرے گی، پی ٹی آئی کو شاید شارٹ ٹرم میں فیور نہ بھی کرے، لانگ ٹرم میں ظاہر ہے
ظاہر ہے دیکھیں پی ٹی آئی کا ایم کیا ہونا چاہیے, سسٹم ریپ اپ نا, مین ایم تو یہی ہونا چاہیے نا. اور گنڈا پور اگر ہٹ گیا جو باتیں چل رہی ہیں پھر تو کہانی واضح ہو جائے گی کہ مولانا صاحب کو راضی کرنا ہے. فی الحال تو گنڈا پور صاحب کے اوپر صرف تلوار لٹکی ہوئی ہے, بٹ اگر گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا اور سچویشن نہیں سنبھلی تو پی ٹی آئی کو شدید نقصان ہوگا, یہ بات لکھ لیجئے گا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ جب رانا ثنا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں رابطے ہیں, نہیں ہے, کوئی بیک ڈور ٹاکس نہیں ہے, جب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیک ڈور ٹاکس نہیں ہے, اور جب رانا ثنا کو اتنا پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی رسپانس بھی نہیں آئے گا, تو پھر کیوں پی ٹی آئی بیک ٹریک کر رہی ہے؟ اور پی ٹی آئی اگر وہاں رابطے واقعی بحال ہیں تو مولانا کو خان صاحب کیا پیغامات بھیج رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ پیغامات بھیج رہے ہوں گے کہ بھائی میری بات بن رہی ہے, یا یہ پیغامات بھیج رہے ہوں گے کہ بھائی یہ اب کمزور ہو چکے ہیں اور مجھے کہیں اور سے انفارمیشن آ چکی ہے, اور کیا پیغامات بھیج رہے ہوں گے. اور مولانا ایونچولی ظاہر ہے جب سے کلیئر, ظاہر ہے وہ اپنے سورسز کو بھی استعمال کریں گے نا, اور اگر ان کو سورسز ویریفائی ہو گئے تو پھر ظاہر ہے مولانا صاحب کو ملنے میں کتنی دیر لگی. اور جو یہ خبر انصار آبادی صاحب نے دی پارلیمانی کمیشن والی, یہ کیوں نہیں اٹھی؟ یہ تو اچھی خبر دی, کیوں دب گئی؟ گورنمنٹ تو کچھ کلیئر نہیں کیا ہے نا ابھی تک کہ وہ جواب کیا دینے جا رہے ہیں. تو یہ سارے سوال ہیں. دیکھیں سچویشن ایسے تھی کہ خان صاحب 9 مئی کی کمیشن کی ڈیمانڈ رکھ کے مسئلہ کریٹ کر دیا تھا. یہ میں بار بار کہتا تھا, اب اگر گورنمنٹ پارلیمانی کمیشن بنا لیتی 9 مئی کی تو پھر سیاستدانوں کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کچھ ہوتا, اسپیشلی گورنمنٹ کے پاس کچھ آ جاتا اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. ابھی تک تو گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ جیلر بھی نہیں سن رہا ان کی, اور دوسرا گورنمنٹ کو انڈورسمنٹ بھی مل جاتی اگر ٹاکس کچھ کامیاب ہوتے. اب انڈورسمنٹ والی بات تو اسٹیبلشمنٹ بھی مان لیتی کہ ہاں ٹھیک ہے انڈورسمنٹ مل جائے, بھلے جو کوشش بھی کر رہے تھے تاکہ کچھ کئی اور مہینے مل سکیں, تاکہ خان صاحب کے ساتھ کچھ اور ڈیل کر سکے. لیکن جب گورنمنٹ کمیشن بنا لیتی 9 مئی کی تو اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کا کیا ہوتا, وہ بھی اتنی جلدی. سو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک پکل کریٹ ہو گیا, اور جب خان صاحب بھی اڑے ہوئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے کہ اب گورنمنٹ کو انڈورسمنٹ دے دیں. اب ظاہر ہے راستہ کوئی اور نکالیں. ڈائریکٹ ٹاکس شروع ہو گئے, اور جب ڈائریکٹ ٹاکس شروع ہوئے تو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بڑھ گیا. اور اب تو گورنمنٹ کے وزراء کو سن کے, رانا ثنا کی خدائی قسم سن کے یہی محسوس ہوتا رہے کہ بیچارے چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خود ہاتھ نکالے ہم سے, بھلے کر لیں خان صاحب کے ساتھ ڈیل اگر خود کرنی ہے تو اب بس سوال یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیڈ لاک بظاہر نظر آ رہا ہے یا ہو گیا ہے, یہ وہی جو بتایا جا رہا ہے کہ سارے کنیکٹڈ صحافیوں کی طرف سے منیب فاروق اور یہ سارے لوگ کہ یہ ڈیڈ لاک اس لیے ہے کہ خان صاحب کو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو, اور یہ تب تک رہے گا جب تک خان صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اور ہے اینڈ سم تھنگ ایلس از کوکنگ. بہت ساری چیزیں کا بہت ساری چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا, بس دکھائی جاتی ہیں. اب چھوٹی سی مثال دیکھ لیں, یہ ملک ریاض والی کہانی. ہمیں بتایا گیا کہ یہ کریک ڈاؤن ملک ریاض صاحب پہ اس لیے ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ ادھر سے اتنے انقلابی ہوئے تھے کہ میں نہیں مانتا, میں تو نہیں دوں گا گواہی. یہ سب بتایا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, کرپشن کو ہرٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ادھر سے رانا ثنا صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں اصل ریزن بتا بیٹھے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو دبئی میں پروجیکٹ نہیں کھولنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کھولنا چاہیے تھا؟ کیونکہ ملک سے کیپٹل فلائی ہونے کا خدشہ ہے. یعنی ہم پہلے ہی کمزور ملک ہیں, پیسہ نہیں ہے, لوگ وہاں پیسہ بھیج دیں گے, اور یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بنا دیا ہے ملک صاحب نے. اب اول تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یو اے ای گورنمنٹ اس پہ کیا ریئیکٹ کرے گی. ریئیکٹ تو کرے گی, آپ لکھ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا. سیکنڈلی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ کیسے ہے سر, اور تھرڈلی کیپٹل فلائی کیسے کرے گا. ایک نارمل شخص بینکنگ چینل سے صرف کوئی $3-4 شاید بھیج سکتا ہو تو بھیج سکتا ہو, اس سے زیادہ تو وہ صرف شاید اسٹڈی پرپزز اور ہیلتھ پرپزز کی وجہ سے ہی بھیج سکتا ہے. سو کون سا کیپٹل فلائی کرے گا؟ اور جو کیپٹل فلائی کرنے جانتے ہیں, یعنی حوالہ ہنڈی کے تھرو جو کرنا چاہتے ہیں, وہ دبئی میں باقی اتنے اچھے پروجیکٹس ہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سو آل ان آل اس چیز کا کنیکشن سمپلی یہ دکھایا ہے, یا سمپلی یہ سمجھ آ گیا ہے مجھے کہ ملک صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان میں پروجیکٹس بنائے تم نے, اور جب ان سارے پروجیکٹس میں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی, تو یہ دبئی والے پروجیکٹ میں ہمیں کیوں اگنور کر دیا ہے؟ بس اور کچھ نہیں ہے. سو جب اتنی میجر چیز کا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے تعلق نہیں, لیکن دکھایا اتنا زیادہ گیا کہ سمجھیں
یہ بھی سمجھ لیں اب کہ یہ جو امریکنز آئے ہوئے ہیں ان کی بھی حیثیت ایسی ہی ہے. کوئی گینٹری یا جینٹری بیچ صاحب آئے ہیں اور ان کا ٹرمپ کا قریبی ساتھی بتایا جا رہا ہے اور بلینئر بزنس مین وفد بتایا جا رہا ہے. ان صاحب کی کل ایک تصویر ہے ٹرمپ کے ساتھ اور اسی تصویر کو بار بار چلایا جا رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ, یہ بات میں مانتا ہوں کہ یہ بیچ صاحب جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ سیم بزنس اسکول میں پڑھے, واٹن اسکول یا سم تھنگ, لیکن بیچ صاحب ارریلیونٹ ہے. پچھلے ٹرم کے بعد آپ ان کی پوری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ پچھلے ٹرم کے بعد بالکل ارریلیونٹ. وہ کوشش کی تھی ٹرمپ کے قریب آنے کی, ٹرمپ کے پیسے بھی ڈبوا چکا ہے آج سے کوئی 2-3 سال پہلے. کہیں انویسٹمنٹ کروائی تھی ٹرمپ کو اور وہ پیسے ڈوب گئے. اور ان بیچ صاحب کی اپنی ویلیو اتنی ہے کہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی نہیں ہے ان کی, ایک چھوٹا سا ہیج فنڈ ہے, وہ بھی بتایا جا رہا ہے, جس کی میں نے پورا انٹرنیٹ, ان کی ویب سائٹ سب کچھ دیکھ لیا, لیکن پتہ نہیں چلا کہ اس ہیج فنڈ کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہے. ٹوٹل ان ویلیو بھائی صاحب کی اتنی ہے کہ مطلب سوچیں کیا ہے یہ, اور بلینئر بتایا جا رہا ہے. اور وفد جو لائے ہیں اپنے ساتھ, ان کے وفد میں آئی ایم شیور $2,000 جن کا بینک اکاؤنٹ ہوگا نا, وہ بھی انویسٹر بن کے آئے ہیں پاکستان میں. لٹرلی ہمارے کراچی میں جو جڑیا بازار میں بیٹھے ہیں نا تاجر, یہ ان امریکن وفد سے نا امیر ہوں گے, یہ آپ کو میں لکھ کے دے سکتا ہوں. اور ادھر صبح سے خبر چلا رہے ہیں کہ وہ وفد جو آیا ہے انہوں نے کہا کہ رچرڈ گلنن سے جو ہے وہ اچھا آدمی ہے, لیکن وہ اس کو AI بیسڈ PPTs دکھا کے غلط راستے پہ چلایا گیا تھا. اور پھر خبر دی جا رہی ہے کہ گنیل صاحب نے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں. سر جی, اگر اس نے فری عمران خان کی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنی ہوتے تو یہ آخری ایک ٹویٹ کیوں چھوڑا ہوا ہے اس نے ابھی تک جو فری عمران خان والا ہے؟ باقی ڈیلیٹ کر دیے مان لیتا ہوں, لیکن یہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اکثر لوگ پرانے سارے ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے ہیں سر, یہ نارمل کوئی کہانی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ ڈی گریڈ انویسٹرز جو بھیجے ہیں ہمیں, جیسے پاکستان میں جگاڑو بزنس مین ہوتے ہیں نا, اس طرح امریکہ کے کچھ گورے بلا لیے ہیں, ان کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ان سے ملاقاتیں کر رہا ہے, صحافیوں سے ملاقاتیں کروا رہے ہیں. اور اس چیز کو بیس بنا کے ہمارے منیب فاروق جیسے دوست حضرات کہتے ہیں کہ امریکہ سے معاملات سیٹ ہو گئے. اب 2 مناظر ہیں میں آپ کے سامنے. ایک ہے کہ بات خراب ہو چکی ہے, معاملات بگڑ چکے ہیں, PTI بھی روڈ پہ ہوگی, اب کوئی بیک ڈور ٹاکس نہیں ہوں گے, امریکہ سے بھی آسرا ختم ہے, ملٹری ٹرائلز کا فیصلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آ جائے گا, اور خان صاحب کو بھی ظاہر ہے اب پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر نہیں ہٹے تو پھر ہمیشہ پوچھتا ہوں پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ پھر آپ کا یہ جو سسٹم ویک سسٹم بیٹھا ہے نا, وہ ایسا گرے گا کہ بھاگنا پڑ جائے گا. یہ فیکٹ ہے. کیونکہ ہوگا کیا, کورٹس, انٹرنیشنل حالات, بھلے ہی آپ دکھا دیں گے امریکہ آپ سے سیٹ ہے, گھنٹہ سیٹ ہے سر. آپ کے پاس پرچون کے دکاندار بھیجے ہیں انہوں نے, اور مودی سے ٹرمپ خود بات کر رہا ہے, یہ فرق ہے. اور ہم اس چیز پہ اڑ رہے ہیں کہ اڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ بڑے کوئی انویسٹرز آ گئے ہیں. جس دن آپ اس ذہنیت سے لے کر آگے بڑھیں گے, روڈ پہ لوگ ہوں گے, PTI ہوگی, وکیل, صحافی, سول سوسائٹی, پیکا کی وجہ سے اتحادیوں کی لڑائیاں, یہ سب آپ کو کیا لگتا ہے ہینڈل ہو جائے گا آن بیسس آف واٹ؟ آپ کے کام یہ ہے کہ محسن نقوی کو آپ نے بھیجا ہے وہاں, محسن نقوی صاحب کو میں بار بار کہتا ہوں, وہ بیچارے ایسی میٹنگز اٹینڈ کرنے گئے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا نا کہ یہاں میں کدھر آیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں یوتھ کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا ہوں, پتہ چلا وہ میٹنگ ایسی تھی جو چائنا سے تائیوان کو الگ کرنے کی باتیں کر رہی. آئی مین کین یو امیجن؟ اب ڈیلی بیٹھ کے آپ کو وضاحتیں دینی پڑے, کبھی صدر وضاحت دے رہا ہے, کبھی وزیر اعظم وضاحت دے رہا ہے, کبھی فارن آفس بیٹھ کے بیانات دے رہی ہیں کہ ہم تو 1 چائنا پالیسی کے ساتھ ہیں. سمجھ یہ دیکھیں, اور ہم امید لگائیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں اتنی عقل ہے جو محسن نقوی کو امریکہ بھیج رہا ہے پاکستان امریکہ کی باتیں کرنے کے لیے. یہ سسٹم جو یہ جو جینٹری بیچ جیسے امریکن بزنس مین کو بیس بنا کے حالات صحیح ہونے کی باتیں کر رہا ہے, معاملات بن گئے ہیں کی باتیں کر رہا ہے, وہ ہینڈل کر لیں گے. میں نہیں مانتا سر. اب وہ اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم پوچھا تھا کہ ویدر دس از بائی چوائس اور چانس. اف اٹس بائی چوائس ویری گڈ, بٹ اف اٹس بائی چانس تو پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا منظرنامہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹاکس فیل ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI ڈائریکٹلی انگیجڈ ہے. دکھاوے کے لیے آپ کو کچھ بھی دکھا دیں, وی نو دیٹ امریکنس کا یہ وفد ایک اور امبیرسمنٹ ثابت ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, جیسے محسن نقوی صاحب کی ہوئی ہے حالت. بلاول صاحب نے بھی امریکہ جانے سے منع کر دیا ہے. آبویسلی ہی نوز کہ اگر کل کو کسی سینیٹر سے ان سے ملاقات کرنے کے بعد فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا تو کیا حال ہوگا بلاول صاحب کا. تو ایسا رسک نہیں لینے کا سر,
اسی لیے یہ تو کلیئر ہے کہ سر ہم نے معاملات سیٹل کرنے ہیں، ورنہ کسی بھی وقت کوئی اور چیز ابھر آئے گی، اور نہیں کرنے سیٹ تو بہت ساری چیزیں جب ابھر کے سامنے آئیں گی تو کچھ نہیں ہینڈل ہوگا۔ تو اب گورنمنٹ پی ٹی آئی، اور الٹا جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا سر، تو پھر آپ کی وہ جو ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں، یہ بھی چیزیں ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں میں ایویں ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں فیکٹ ہیں۔ تو اب گورنمنٹ پی ٹی آئی ایک دوسرے کے ساتھ الزام لگاتی رہیں کہ ٹاکس فیلئر ہونے کا، انہوں نے کیا، کتنا بھی کوئی آپ کو بولے کہ بیک ڈور رابطے نہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اور اب صرف مجھے اتنا دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹاکس میں آتی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ماحول ہوگا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندر سے دے دیتی ہے تو وہ سچویشن پھر پی ٹی آئی کے لیے بھاری پڑنے جا رہی ہے۔ لیکن خیر وہ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ملٹری ٹرائلز کا فیصلہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ گیا تو پھر میں تو پکا سمجھوں گا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں معاملات طے پا گئے۔ لیکن فیصلہ تبھی آئے گا، ادروائز یہ فیصلہ ٹلتا رہے گا، ورنہ یہ ظاہر ہے اگر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بھی آ گیا، تب بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جو خود 26 امینڈمنٹ کی پیداوار ہے، جس کے خلاف اب ججز کھلا بولنا شروع ہو گئے ہیں، جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بولا کہ 26 امینڈمنٹ بیس ہی کرتا ہے ایک لیٹر کے اوپر، کھلا بول رہے ہیں نا آپ، تو کورٹ پیکنگ کی آپ باتیں کر رہے ہو، جو کہ اگین ایک مسئلہ ہوگا۔ سارے کے مفادات ہیں کہ بھائی ہمارا جج لگے، پیکا قانون کو پاس کر کے صحافیوں سے بھی پنگا لے لیا ہے، اور پھر سیم دن جس دن پیکا قانون پاس ہوتا ہے اس دن پھر ڈی جی ایف آئی اے کو بھی چینج کر دیا جاتا ہے۔ کیا سگنل ہے؟ ظاہر ہے دماغ میں یہی ہے کہ ایک پارٹی کو کرش کر دیا ہے، وکیل کورٹس کو ڈیوائیڈ کر کے ان کا بھی حلیہ بگاڑ دیا ہے، صحافی کیا چیز ہے، یہ دماغ میں ہوگا کہیں نہ کہیں ابھی بھی، ظاہر سی بات ہے، ہوتا ہے ماضی کو دیکھ کے۔ لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ مجھے یہ سمجھائے کوئی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا فائدہ سوائے اس کے کہ یہ سارے دروازے کھولے جا رہے ہیں دوبارہ کہ جب ضرورت پڑے تو حکومت کو کمزور کیا جائے۔ لیکن حکومت تو شدید کمزور ہے، اس کو اور کیا کمزور ہے، وہ کیا کر سکتی ہے بیچاری؟ تو کیا اس سب کی آڑ میں کچھ اور باتیں ہونی ہیں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ کچھ اور کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر سوال ہے کہ اس سب سے اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو کیسے دور رکھے گی؟ نہیں رکھے گی تو پی ٹی آئی اس کو ون ڈکلیئر کر دے گی اپنی، کیسے رکھے گی؟ وہی ٹاکس ہونے ہوں گے، اور اگر کوئی پلان نہیں تو جب یہ سب کچھ ایک ساتھ ہوگا تب، اور جب ہائیبرڈ سسٹم ہے تو ظاہر ہے ہرٹ دونوں فریقین ہوں گے، سویلینز اینڈ اسٹیبلشمنٹ، اور اسپیشلی جو طاقتور ہوتا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ، وہ زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ دھوکہ دینے کے موڈ میں، نیوٹرل ہونے کا مظاہرہ کرنے کا سوچ رہی ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے ہی عمران خان توشہ خانہ سے باہر آ جائیں گے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو شاید لاہور میں بھی کوئی جلسے ولسے کی اجازت مل جائے، تو کیا نیوٹرل ہونے کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے؟ تو پھر تو یہ دھوکہ ہو جائے گا گورنمنٹ کے ساتھ۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دھوکے کا آپشن موجود ہے، کیونکہ جب کہانی کنٹرول نہیں ہوگی تو دھوکہ ہی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے خان صاحب کے ساتھ ٹرمز بننے ضروری ہیں، اور اگر خان صاحب نے اپنے ٹرمز نرم نہیں کیے تو پھر کنسیڈ ہی آپشن رہ جائے گا، اگر نہیں تو پھر ایکسیڈنٹ۔ سو اف دا گیم پلان از کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا اور ٹائٹ کرو، انٹرنیشنل حالات کو ہینڈل کر لیں گے، تو مجھے طریقہ بتائیں ادر دین آپ ملٹری ٹرائلز کو صحیح ڈکلیئر کرا لو ایک اور خان صاحب کو ڈرانے کے لیے، لیکن اس سے پھر ایک اور مسئلہ کریٹ ہو جائے گا اسپیشلی انٹرنیشنل فرنٹس میں۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت ٹرمپ شاکس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے، تو ان کو آپ کی یہ چیز شاید اتنی نظر نہ آئے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کام آپ کو یو کے کرنے دے گا۔ اس کی بھی بہت شدید نظر ہے سر آپ کی ان چیزوں کے اوپر، یو کے رکاوٹ بنے گا اس چیز میں۔ آج ہماری فارن آفس نے بڑا انٹرسٹ دکھایا ہے ٹرمپ کی اس بات میں، یہ افغانستان سے ہتھیار واپسی والی بات پہ۔ ظاہر ہے کہیں تو اپنی ضرورت پیدا کریں نا، ضرورت نہیں پیدا کریں گے تب تک تو کوئی آسرا نہیں نظر آ رہا مجھے۔ بٹ یہ سب اتنی چھوٹی چیزیں ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پلاننگ کس طرح کی ہو رہی ہے۔ افغانستان میں ہتھیار کو اپنی ضرورت سمجھا جا رہا ہے، تو واہ بھائی، لیسٹ پریورٹی ہوگی ہم ٹرمپ کی، ہے پتہ نہیں وہ اس سے منہ سے نکل گیا ہے شاید، جب لیسٹ پریورٹی ہوگی تو ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی لیسٹ پریورٹی ہوگی۔ اس لیے مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ کوئی پلاننگ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں۔ یہ امریکن پرچون کی دکاندار جو آئے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے سر، جیسے یہ وہ نام نہاد بزنس مین یہاں باتیں کر رہا تھا وہ جنٹری، ویسے ہی جو ولسن جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہے وہاں کا، وہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا تھا کہ فری عمران خان۔ دس از ناٹ جوک سر، آپ کو یہ جوک دکھایا جا رہا ہے۔
یہ جوک نہیں ہے. یہ سب بھونڈے ریزنس ہیں ان آرڈر ٹو کریٹ فالس نیریٹیوز کہ فیصلے کرنے والے ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں اور ڈنڈا ابھی بھی برقرار ہے. وہی جو کنسیڈرنگ دس پیکا ایکٹ اور اس سے پیدا ہوئی ہوئی سائبر کرائم ایجنسی اور ڈیجیٹل اتھارٹی. میں بتا رہا ہوں یہ عمارت گرنی ہے اور بس دکھانا نہیں ہے کہ خان صاحب کی وجہ سے گری ہے, یا اگر دکھانا بھی ہے تو یہ دکھانا ہے کہ ہم سے ڈیل کر کے گری ہے. ابھی تک آئی کین سینس کہ ایدر سائڈ سیمز بلری, ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. شاید ری تھنکنگ تو موجود ہے, انگیجمنٹ بھی موجود ہے, بات ابھی بھی اٹکی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بات ابھی بھی گارنٹیز پہ اٹکی ہوگی. اپنی گارنٹیز شاید وہ حل ہو جائے, ہو چکا ہوگا. شاید بات ابھی بھی تھوڑی بہت انا پہ ہی اٹکی ہے. اگر انا پہ ہے تو مجھے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب انا اتنی آ گئی ہے کہ اتنی پیچھے آ گئی ہے کہ 9 مئی کی باتیں ہونے کے باوجود بھی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ ساری ہوا نکل جانی ہے وقت کے ساتھ. باقی رہ گئی بات, اگر خان صاحب اس نیت میں ہیں کہ میں نظام بدلوں گا جیسے جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں, تو میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں. ہونا ہے تو پلاننگ سے ہی ہونا ہے سر. اگر پلاننگ سے نہیں ہونا ہے تو پھر کوئی اندر سے گیم کر رہا ہے, مروا رہا ہے کوئی. بیکاز ان دی اینڈ if this is by chance, if this is not by choice, تو پھر it's only a lose-lose situation for establishment.